نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج کا ہمارا سبق جزم والا نون اور تنوین۔ جزم والے نون کو نون ساکن بھی کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین دراصل دونوں ایک ہی ادائیگی کا نام ہے۔ قرآن پاک میں جزم والے نون کی آواز کو ادا کرنے کے لیے کبھی تو ہمیں نون ساکن لکھا ہوا ملتا ہے، جیسے میم زیر نون ساکن من، اور کبھی تنوین لکھی ہوئی ملتی ہے جیسے میم دو زیر من۔ بس یہ دونوں ایک ہی ادائیگی کے دو مختلف نام ہیں، ان کی آوازیں ایک ہی ہیں، میم زیر نون ساکن من یا میم دو زیر من۔ ٹھیک ہے، اس لیے علم تجوید میں جزم والے نون اور تنوین کے لیے ایک جیسے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ دو زبر با زبر نون ساکن بن کس کے برابر ہے؟ با دو زبر بن کے۔ با زبر نون ساکن تن برابر ہے تا دو زبر تن۔ اسی طرح دو زیر میں با زیر نون ساکن بن یا پھر با دو زیر بن۔ با پیش نون ساکن بن برابر ہے با دو پیش بن۔ اس کی مشق کے کچھ حروف دیکھ لیتے ہیں۔ نزغن، حرفن، نفسن، حریصن، الہن، جناحن، عزیز، بیغ، آخذ، حافظ، سبع، ظمأ، تارک، خالق، فرات، محیط۔ تجوید میں اس کے مختلف قواعد جو کہ درج ذیل ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام، اخفاء۔ قرآن مجید میں جب بھی جزم والے نون اور تنوین کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو صرف یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی غنہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے میم زبر نون ساکن من، نون ساکن ہے اور آگے حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور من نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مزید مثالوں میں دیکھیں، کتابن با دو پیش بن، تنوین آیا ہے، کتابن انزلناہ، کتابن کے تنوین کے بعد حمزہ ہے، آواز حمزہ کی ظاہر ہوگی اور تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ وَيَنْأَوْنَ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے۔ مَنْهَاجَرَ، فَرِيقًا هَدَى۔ تو یہ ساری مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ قرآن مجید میں جب بھی جزم والے نون اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو وہاں لازماً چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے۔
چھوٹی میم کو جزم والے نون سے پہلے حرف کی زبر زیر پیش کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کر کے ادائیگی کی جاتی ہے. جیسے میم زیر نون ساکن من تھا اور آگے با تھا، بعدی، من بعدی لفظ تھا، نون ساکن تھا اور اس کے بعد با تھا. تو یہاں پر چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے قرآن پاک میں، تو ہم نون کی آواز کو زائل کر کے میم کے ساتھ جزم دیتے ہیں. میم زیر میم ساکن مم، با زبر عین ساکن با، دال زیر دی، مم بعدی، مم بعدی. ٹھیک ہے، غنہ ہوگا. میم پہ غنہ کا طریقہ آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا. من بخیل انبئونی. تنوین پر چھوٹی میم کو پڑھنے کا طریقہ، چھوٹی میم کو دو زبر میں سے ایک زبر، دو زیر میں سے ایک زیر، دو پیش میں سے ایک پیش کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کر کے ادائیگی کی جاتی ہے. جیسے خبیرن لفظ تھا، خبیرن، خبیرن بصیرن. تو یہاں پر را کی تنوین میں سے دو زبر میں سے ایک زبر زائل ہو جائے گی اور دوسری زبر کو میم کے جزم کے ساتھ ملائیں گے جو چھوٹی سی اوپر لکھی گئی ہے. خبیرم، را زبر میم ساکن رم، بصیرن، خبیرم بصیرن. ادائیگی میں میم کے اوپر غنہ کریں گے، خبیرم بصیرن. امدم بعیدن، طیرم بإذنی. اس طرح سے غنہ کرنے کا طریقہ، ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں نہایت نرمی سے ملا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر با کو ہونٹوں کی سختی سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خبیرم بصیرن. رم میں غنہ ہو گیا ایک الف برابر اور با کی آواز سختی سے ادا ہوئی، بصیرن. ٹھیک ہے، مشق کے کچھ حروف دیکھ لیتے ہیں. تاریکم بعض، تفریقا بین، سفہم بغیر، لذنبک، سنبلات، سمیعا بصیرا. ان مثالوں میں بعض مثالیں تنوین کے ساتھ ہیں اور بعض نون ساکن کے ساتھ ہیں، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی قاعدہ استعمال ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ادغام ہے. قرآن مجید میں جب بھی جزم والے نون اور تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون سے مراد یا را، میم لام واو نون، یعنی جن کا مجموعہ یرملون کہلاتا ہے، وہ آ جائیں تو ان پر ہمیشہ شد ہی پڑی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ شد کے ساتھ آتے ہیں، تو یہاں نون نہیں پڑھا جاتا. حروف یرملون کی شد کو پچھلے حرف کی زبر زیر پیش سے ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے. پھر اس کی دو اقسام ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام بالغنہ سے مراد کہ جس ادغام میں غنہ ہوگا، بلا غنہ سے مراد ادغام کی وہ قسم جس میں غنہ نہیں ہوگا. ادغام کے لغوی معنی مدغم کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر شد والے حرف سے پہلے جزم والا نون آ جائے تو جزم والا نون پڑھنے میں نہیں آتا، بلکہ شد کو جزم سے پہلے حرف کی زبر زیر پیش کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیں،
मीम जबर नून साकिन मन था और आगे लाम के ऊपर शद थी, लाम जबर मीम साकिन लम, तो नून साकिन नहीं पढ़ा जाएगा और उससे पिछले हर्फ की जो जबर है उसको लाम में मदगम किया जाएगा। मीम जबर लाम साकिन, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लाम शद से मुराद दो लाम है, पहला लाम जज़म वाला और दूसरा लाम हरकत वाला, यानी लाम के ऊपर जो जबर है ये दूसरे लाम की है। पहले वाला जज़म उसको मीम की जबर के साथ मिलाएंगे। मल, मीम जबर लाम साकिन मल, लाम जबर मीम साकिन लम, मल्लम। मर्रहिमा, अन नफ्सिन, मिन मक़ामिन, मन वुजिदा, मन यक़ूलु। अब इन हरूफ में देखें, शद वाले नून और मीम पर हमेशा गुन्ना होता है, जैसे हमने दो मिसालें देखी, अन नफ्सिन, मिन मक़ामी, ठीक है। और आखिरी दो मिसालें जो हमने देखी, मन वुजिदा, मन यक़ूलु, जज़म वाले नून यानी शद वाले हर्फ से पहले जज़म वाले नून की मिसालें थी। अब देखते हैं कि अगर शद वाले हर्फ से पहले तनवीन आ जाए तो तनवीन की डबल हरकत की बजाय हरकत को शद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ लिया जाता है, यानी दो जबर की बजाय एक जबर, दो जेर की बजाय एक जेर और दो पेश की बजाय एक पेश को शद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ लिया जाता है। जैसे मिसाल में देखें, इलाहल लक़द, इला, हा दो जबर हन था, इलाहन था, इसकी एक जबर जाइल कर देंगे और दूसरी जबर को लाम साकिन, जो शद वाले लाम के अंदर एक लाम साकिन है, उससे मिलाएंगे। इलाहल लक़द, लक़द में कद आखिर में जो दाल है वो कुतुब जद में से है और साकिन वाली हालत में है, तो आवाज पलटेगी, कलकला होगा। इलाहल लक़द ज़बदर राबियन, ज़बदर राबियन, खैरुन नुज़ुलन, मसलन मा। अब हमने पहले देखा ऊपर नून जज़म वाली मिसालों में कि नून साकिन के बाद जब नून मुशद्दद और नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद होगा तो गुन्ना होगा। इसी तरह नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद तन्वीन के बाद भी होंगे तो गुन्ना होगा, ठीक है। सीनातुम वाला, सीनातुम वाला। अब सीनातुम ता की दो पेश थी, एक पेश जाइल हो गई और एक पेश को वाओ जज़म वाले के साथ मिलाया, ता पेश वाओ साकिन तो, सीनातुम। अब गुन्ना करना है तो आवाज तुम नाक में जाएगी, नाक में ठहरेगी, एक अलिफ बराबर खींचेंगे, लंबा करेंगे, गुन्ना हो। सीनातुम वाला खैरुन यरहू। तनवीन के बाद जब वाव और या पर शद आ जाए तो हमेशा गुन्ना करते हुए अदायगी करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि शद से पहले जज़म वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाता, बल्कि शद को जज़म से पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है और तनवीन की सूरत में इसकी एक हरकत को शद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है और एक हरकत जाइल हो जाती है। अब हमने इदगाम की दो अक़साम देखी, इदगाम बिल गुन्ना और दूसरा इदगाम बिला गुन्ना।
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ادغام بالغنہ کب ہوگا اور ادغام بلا غنہ کب ہوگا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائیں، یعنی حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائیں تو غنہ نہیں کریں گے، یعنی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ لیں گے۔ اور اگر نون ساکن و تنوین کے بعد نون میم واو یا ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف شد کی حالت میں آ جائے تو ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی۔ اگر حروف یرملون میں سے واو آئے گا نون ساکن و تنوین کے بعد تو غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے نون کی ادھوری سی آواز ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جائے گی، جیسے میو ورقن، میو ورقن، سینۃ ولا، تم والا، ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ساتھ غنہ ہو رہا ہے، خیال کیجئے اس کا۔ اب حروف یرملون کے بعد یا آ جائے تو زبان کو یا کے نکلنے کی جگہ پر لگا کر نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے من یقول، من، غور کریں یا کے مخرج پر زبان لگ رہی ہے اور ناک میں آواز جا رہی ہے۔ من یقول لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نون اور میم کا غنہ آپ جانتے ہیں، واو اور یا کے غنہ کے طریقے کو بتایا گیا۔ اب اس کی مثال کے کچھ حروف دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ یعنی لام اور را، فَإِلَّمْ، نون ساکن تھا، اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ میوٹ کر دیا۔ فَإِلَّمْ مِن رَأْسِهِ، اور دیکھیں اس میں غنہ بھی نہیں ہو رہا۔ مَلَّمْ مَرَّحِمَ، قرآن پاک میں آپ خود بھی مثالیں ڈھونڈا کریں، سبق میں پختگی آتی ہے۔ اس کے بعد ادغام بالغنہ کی مثالیں، من موصن، من یقول، عن نفس، من ورق، من مقام، ان یضرب، ان نطمس، نط، تو حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے آواز کو پلٹائیں گے، ان نطمس، وَإِن وَجَدْنَا، وجد، دال حروف قلقلہ میں سے۔ آپ نے جتنے بھی قواعد پہلے پڑھی ہیں ان سب قواعد کا استعمال ساتھ ساتھ چلے گا، آپ نے ان قواعد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ادغام کی تنوین کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں جس میں ایک حرکت کو جزم کیا جاتا ہے اور دوسری حرکت کو شد کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس کی بھی دونوں اقسام کو دیکھ لیتے ہیں، ادغام بالغنہ میں تنوین اور ادغام بلا غنہ میں تنوین۔ الہ لقد، زبدر رابیا، وفضل لم، ثمرت رزقا۔ اب ادغام بالغنہ کی مثالیں، خیر نزلا، بشیرا ونذیرا، مثلا ما۔ اب یہاں پر میم شد کا آپ کو معلوم ہے کہ غنہ ہوتا ہے۔
خیرا یرہ، خی یا لین کی مثال ہے، یرہ، ہاں الٹا پیش آپ پڑھ چکے ہیں مقدار کے متعلق، شیئن نحن طعام واحد بخیر منها لقوم یوقنون۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حروف پر ادغام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں شد سے پہلے جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا، اس کی بھی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ایڈوانس لیول میں آپ اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے، لیکن قرآن پاک میں دیگر حروف پر ادغام کی مثالیں ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قد تبین، قد، قاف کی زبر کو تا کے ساتھ ملایا، قد تبین اذ ظلموا ارکم معنا، ارکم معنا، میم شد کی وجہ سے غنہ ہے، قل ربی یلہذ ذالک انہم معکم مہدت نخلقکم او وزنوہم۔ ان مثالوں کو آپ نے اس طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ شد صرف حروف یرملون یعنی ادغام میں آئے، اس کے علاوہ بھی دیگر حروف پر ادغام آتا ہے، یعنی ادغام سے مراد مدغم کرنا شد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نون ساکن و تنوین کے 4 قواعد تھے، جس میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، اور آخری قاعدہ اخفا ہے۔ پہلے تینوں قاعدوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 اظہار تھا، جس میں حروف حلقی کا بیان تھا۔ قاعدہ نمبر 2 اقلاب تھا، جس میں چھوٹی میم کا بیان تھا، چھوٹی میم کے بعد با آتا ہے، اور اس کے بعد ادغام تھا، یعنی حروف یرملون کا بیان، جو کہ ٹوٹل حروف یرملون 6 تھے۔ حروف حلقی بھی 6 تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دوسرے قاعدے میں با کا استعمال ہوا۔ تیسرے قاعدے میں حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف کا استعمال ہوا۔ اب چوتھے قاعدے میں اخفا، اس کے اندر جو حروف آتے ہیں وہ تمام حروف تہجی ہے، جو 3 قواعد کے حروف کو نکال کر بچتی ہے، یعنی پوری حروف تہجی میں سے حروف حلقی نکال دیں، با کو نکال دیں جو اقلاب میں استعمال ہوا، حروف یرملون والے 6 حروف نکال دیں، تو باقی جتنے بھی حروف بچے وہ سارے کے سارے اخفا میں آتے ہیں۔ جزم والے نون اور تنوین کے بعد جب بھی تا، سا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو جزم والے نون اور تنوین کی ادائیگی ہمیشہ غنہ کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ جزم والے نون اور تنوین پر غنہ کا طریقہ، زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر نہایت نرمی کے ساتھ لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے 1 الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے۔ نون شد کے غنہ پر زبان ہلکے سے دباؤ کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ جزم والے نون اور تنوین پر رکنے کی صورت میں غنہ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ دراصل الفاظ کو تسلسل کے پڑھنے کے درمیان کیا جاتا ہے، یعنی اگر ایک جگہ آپ وقف کر رہے ہیں اور اس سے آگے ان حروف میں سے کوئی حرف ہے اور وقف تنوین پر ہو رہا ہے تو غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ ترتیل مطلب ایک
सीक्वेंस से जब आप पढ़ रहे हो उस सूरत में किया जाता है। कुरान पाक में 6 हरूफ ऐसे हैं कि जहाँ जज़म वाले नून होने बावजूद गुन्ना नहीं किया जाता, यानी नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। वो 6 हरूफ कौन से हैं? अद-दुन्या, बुन्यानुन, किनवानुन, सिनवानुन, बुन्यानन, बुन्यानुहुम। ठीक है, यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद या, बुन्यानुन, किनवानुन। अब यहाँ पर भी इनको जाहिर किया गया है। जज़म वाले नून और तनवीन के बाद जब मोटा हर्फ आएगा तो गुन्ना की अदायगी भी मोटी आवाज से होगी, जैसे मिन सॉलिन, यंक़लिब, शराबन तहूरन। ठीक है, इसकी मश्क के कुछ अल्फाज देख लेती हैं। वमन दखलहू, वमन। इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि पिछले 2 कवायद जो थे, इक़लाब और इदगाम, जिसमें गुन्ना हो रहा था, या नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, जब उसमें गुन्ना होता है तो मखरज पर जुबान प्रेस होती है, जबकि इख्फा में गुन्ना का तरीका ये है कि मखरज पर जुबान प्रेस नहीं होती। जब आप इसकी अदायगी करेंगे तो नून के मखरज पर आपकी जुबान प्रेस नहीं होगी। इस तरह आवाज निकालनी है गुन्ना की। दखलहू, और इस आवाज को एक अलिफ बराबर जारी रखना है। दखलहू, मुंज़िरु, मन ज़क्काहा, फला तंसा नफ्सिन शैअन मिन सल्सालिन मंगूदिन शराबन तहूरन फंज़ुर फ़इन फ़ाऊ यंक़लिब रिज़्क़न करीमन। इस मश्क की बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह। आज का सबक यहीं तक रखते हैं। आपने इन कवायद की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। समझ ना आने की सूरत में आप मुझसे पूछ सकते हैं।